السلام علیکم دوستوں ساتھیوں. عورت مارچ میں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ میں سوشل سوسائڈ کمٹ کرنے لگا ہوں اور عورت مارچ پہ ایک امپورٹنٹ ولاگ بنانے لگا ہوں. اس سے پہلے کہ میں عورت مارچ پہ کوئی بات کروں، میں ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس مارچ نے دو چیزیں ثابت کر دکھائیں. نمبر ایک یہ کہ پاکستان کے اندر ایک ویمنز موومنٹ زندہ ہے اور قائم ہے، اور انفیکٹ بہت سارے نوجوان لوگوں کے اندر، جس کو ہم نئی نسل کہتے ہیں، نئی جنریشن کہتے ہیں، اس کے اندر انتہائی مقبولیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ جس پہ شاید کسی نے بھی غور نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی سال پہلے ہی ہم، بلکہ چند مہینے پہلے تک ہم جو ان چیزوں پہ گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی انسرجنسی تھی، ریلیجس ایکسٹریمزم کا مسئلہ تھا، وائلنٹ ایکسٹریمزم کا مسئلہ تھا، کبھی طالبان کا مسئلہ، کبھی خادم حسین رضوی جو ہے وہ پورا ملک بند کر دیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری عورتوں کا نکلنا اور جس طرح سے انہوں نے اپنا اظہار کیا، آپ اس کو صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ فائنلی پاکستان جو ہے اس میں ایک لیول کا امن و امان قائم ہوا ہے، جس کے اندر یہ ممکن بنتا ہے کہ اور خیالات، اظہار وغیرہ جو ہیں ان کو پبلک ڈومین میں لایا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اب جیسی میں اس پہ بات کروں گا تو ایک جو فکرہ استعمال کیا جا رہا ہے آج کل انٹرنیٹ پہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے کس نے پوچھا. تو پہلے تو یہ مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں کیوں اس پہ بات کروں، میں تو مرد ہوں، میں تو عورت نہیں ہوں. تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. میرا خیال ہے کہ جب کوئی بھی فرد یا کوئی بھی گروپ جو ہے یا کوئی بھی سماج کا حصہ جو ہے، جب وہ ایک مینیفیسٹو لکھتا ہے اور اس مینیفیسٹو کی بنیاد پہ وہ پبلک میں جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے جو کہ اس کی نجی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے جو کہ سماج کو تبدیل کرنے کی ایکٹیویٹی، لہٰذا وہ ایک پبلک ایکٹیویٹی ہے. لہٰذا اس قسم کی ایکٹیویٹی میں یہ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو کس نے پوچھا. انفیکٹ جب آپ مارچ کرتے ہیں تو پھر آپ مارچ ہی اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اس پہ ایک پبلک ڈبیٹ ہو. اس کا مطلب ہے آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو، ادروائز آپ اپنے گھر کے اندر بھی وہ سب باتیں کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو پھر تو واقعی وہ ایک پرائیویٹ افیئر ہے. پھر تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی حق نہیں کہ میں آپ کے پرائیویٹ نجی معاملات میں دخل کر کے کہوں کہ اس کا یہ کیوں کہا آپ نے، وہ کیوں کہا آپ نے، ایسے کیوں کہا. بٹ جب آپ پبلک ڈومین میں ایک خیال کو لے کے آتے ہیں، ایک تصور کو لے کے آتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آپ پبلک کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ بات چیت کریں. ایک اور بڑی مزیدار کامنٹ تھا میں بڑی ویل ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، میری دوست بھی ہیں، میری کامریڈ بھی ہیں، کہ کیا مردوں کو بتانا چاہیے عورتوں کو کہ کیسے مارچ وہ کریں اور کیسے نہ مارچ کریں. میرا خیال ہے یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میرے اس لیکچر میں عورتوں کو کوئی ایڈوائس دوں کہ وہ کس طرح مارچ کریں. وہ اختیار رکھتی ہیں کہ وہ جس طرح مارچ کرنا چاہیں. ہر تحریک اختیار رکھتی ہے. اگر ایک تحریک ہے، میرا اس تحریک سے کوئی ڈائریکٹ تعلق واسطہ نہیں ہے، تو اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم اس طرح سے اپنے رنج و غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اختیار مکمل طور پہ اس کا ہے. اور میرے پاس جو اختیار ان کے پاس ہے وہی اختیار میرے پاس بھی ہے. وہ اختیار میرے پاس یہ ہے کہ میں جس تحریک کی میں نمائندگی کرتا ہوں، جس پولیٹیکل پارٹی کی لیٹ سے میں نمائندگی کرتا ہوں، جن تنظیموں کی یا جن لوگوں کی میں نمائندگی کرتا ہوں، میں اپنے لوگوں کو بہرحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس موضوع پہ کریں یا اس موضوع کو چھیڑیں یا اس ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو میں ان کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں. مگر میں اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں، اور اپنے سپورٹرز کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے میں اس کا اظہار کروں، اس کا اختیار بھی میرے پاس ہے. جس طرح وہ جس طرح سے ایڈ کریں اس کا اختیار ان کے پاس ہے، ہم جس طرح سے ایڈ کریں اس کا اختیار ہمارے پاس بھی اسی لیے. اب ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں عورت مارچ ہوئی، تو اب کراچی میں کچھ لڑکوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہم مرد مارچ کریں گے. تو پہلے تو مجھے یہ نام بڑا عجیب سا لگتا ہے، مرد مارچ، مگر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی، انہوں نے بڑے سارے پلیک کارڈز وغیرہ بھی بنائے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اچھا تو تم کریڈٹ کارڈ خود خرید لو، اور موزہ چھوڑو، تم دوپٹہ ڈھونڈ لو، اور کیا تھے، اور میں بھی آوارہ نہیں اور تم بھی آوارہ نہیں. اس طرح کے انہوں نے کافی سارے پوسٹرز بنائے، یعنی کہ وہ پوسٹرز جواب دے رہے ہیں ان پوسٹرز کو جو کہ عورت مارچ کے پوسٹرز ہیں وغیرہ.
اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سارے ہی مارچ جو ہوتے ہیں، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، وہ بیسکلی مرد مارچ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں اکثریت واسٹ میجورٹی جو مارچز ہوتی ہیں اور وہ مرد کرتے ہیں، اور ان کے اندر پارٹیسپینٹس بھی پارٹیسپیشن بھی مردوں کی ہوتی ہے. تو ایک اور مرد مارچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ساری مارچیں ہی مردوں کی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ شاید زیادہ اہم بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آپ ان پہ یہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی وہ عورت مارچ کے میں چند ایسے پوسٹر تھے جو کہ خواتین کے ایشوز کو ٹریویلائز کرتے ہیں، جو کہ معمولی معاملات کو آگے لے کر آتے ہیں اور اہم معاملات کو جو ہے پیچھے لے جاتے ہیں، تو پھر یار آپ بھی تو وہی کر رہے ہو نا، انہی معاملات کو بار بار ڈسکس کری جا رہی ہو جن کو آپ خود کہہ رہے ہو کہ یہ معمولی ہیں. آؤ کچھ اہم باتیں کریں، کچھ اہم چیزوں پہ باتیں کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معمولی ہیں، ہو سکتا ہے وہ معمولی نہ ہو، بائی دا وے اس پہ ذرا گہری بحث کی ضرورت ہے. کچھ تو میرے خیال ہے مزاحیہ حوالے سے لکھے گئے تھے، مگر کچھ میرا خیال ہے لوگ اس کا کانٹیکس نہیں سمجھے. جس طرح ڈومیسٹک لیبر کا کانٹیکس وغیرہ، وہ ڈبیٹ پاکستان میں نہیں ہوئی، اس لیے بہت سارے لوگ وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں وہ پوسٹرز وغیرہ بنائے گئے. مگر بہرحال وہ ہم دوبارہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. مگر اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عامر لیاقت صاحب کا ویڈیو سنا جب انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ تفتیش ہونی چاہیے، اس معاملے پہ تحقیق ہونی چاہیے. کس معاملے پہ؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ اس معاملے پہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جی اتنی ساری عورتیں کس طرح اکٹھی ہو گئیں اور ان کو فنڈنگ کس نے دی ہے. ارے عامر لیاقت صاحب، پتہ نہیں آپ شاید آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں. آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اگر آپ اچھا وائرل کانٹینٹ بناتے ہیں اور لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو بہت کم ریسورسز میں آپ بہت دور تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. عورت مارچ نے تقریباً، ہم نے دیکھا کہ جو ہم عورتیں گروپ ان کا بنا تھا، کوآرڈینیٹنگ کمیٹی بنی تھی، وہ 2.5-3 مہینوں سے انٹرنیٹ پہ جو ہے اپنا آرٹ ورک اور اپنے میسیجز وغیرہ بھیج رہے تھے، اور وہ ساری میسیجنگ جو تھی وہ وائرل ہو رہی تھی اور لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے، لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو یہ کوئی بڑی مسٹری نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے لوگ کہاں سے آئے. لوگ خود آئے، انہوں نے کوئی بسیں نہیں پرووائڈ کی، کوئی ویگنیں نہیں پرووائڈ کی، کوئی بڑا اسٹیج نہیں سجایا. تو یہ وہ والی ریلیز نہیں تھیں جس میں پولیٹیکل ورکروں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ آئیں. یہ واقعی لوگ تھے جن کا خود دل چاہ رہا تھا، انٹرنیٹ سے زیادہ تر موبلائز ہوئے تھے. اور پھر عورتوں کے اپنے گروپس ہیں بہت سارے جو ہم جانتے بھی ہیں، جن بہت سالوں سے جو کام کر رہے ہیں، جس طرح پولیو ڈراپس ہے، ویمنز ورکرز گروپس ہیں وغیرہ، وہ آئے اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور حیدرآباد کے اندر دیکھیں نا، سندھیانی تحریک، جو خواتین کی تحریک ہے، بہت عرصے سے وہ تو کام کر رہے ہیں، ان کا تو بڑا ٹریڈیشن ہے، اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں نکلے. آئی تھنک وہ شاید سب سے بڑی موبلائزیشن تھی عورتوں کی پورے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں تفتیش اور تحقیق اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ عورتوں کے مسائل ہیں کیا اور ہم ان کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اس سلسلے میں ایک رپورٹ جو ہے، کچھ اعداد و شمار رپورٹ وغیرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو تحقیق میں نے کی عامر لیاقت صاحب کی بات کو تھوڑا سا موڑتے ہوئے، اس میں مجھے کیا پتہ چلا. میں جو اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کی تحقیق اور تفتیش کے بعد ہے، اور ان کو بہت ہی شاندار طریقے سے ایک اخبار کے اندر نیہا ڈاگیا اور زوہا اسماعیل نے پبلش کیا. میں ان کی تحقیق اور تفتیش پر ریلائی کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس دفعہ جینڈر ایکوالٹی پر رپورٹ بنائی، اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا 2030 کا انہوں نے دیا ہے، اس کے مطابق کہاں پہ ملک کھڑے، اور 4 ملکوں کو انہوں نے فوکس کیا، جس میں سے ایک پاکستان تھا. تو پاکستان پہ بڑی تفصیلی رپورٹ انہوں نے لکھی، اور اس میں انہوں نے 4 اہم چیزوں کو نمایاں کیا جس کو انہوں نے اسٹڈی کیا بڑا کیئرفلی. وہ کیا تھی؟ نمبر 1 چائلڈ میرج، نمبر 2 ایجوکیشن، نمبر 3 ہیلتھ کیئر، اور نمبر 4 امپلائمنٹ، فوڈ سیکیورٹی وغیرہ اور انکم. اب یہ کوئی بھی بندہ، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوں یا بلاول کو، آپ مزدور کسان پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں یا جماعت اسلامی کو، آپ یہ مانیں گے کہ یہ 4 چیزیں انتہائی اہم ہیں عورتوں کے حوالے سے. آئیے پھر ان کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں. وہ جو عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ تفتیش اور تحقیق ہو، وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں. جناب، رپورٹ کے مطابق 12% ایسی عورتیں ہیں پاکستان کے اندر، یعنی کہ یہ تقریباً 50 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جن کی عمریں 18 سے 49 ایئرز ہیں، جو کہ ان 4 چیزوں پر ڈپرائیوڈ سمجھی جا سکتی ہیں. یعنی کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان 4 چیزوں پہ، چائلڈ میرج کے حوالے سے، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور امپلائمنٹ کے حوالے سے وہ انتہائی ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق ہمیں پتہ ہی چلتا ہے سب سے پہلے
کہ ان چیزوں میں ظاہری بات ہے، یہ بڑی سادہ سی بات تھی، کوئی مشکل بات نہیں تھی، کہ ان چیزوں میں سب سے زیادہ ڈپرائیو جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں. پاکستان کے اندر جو لوسٹ 40% طبقہ ہے وہ 57% اس ڈیپریویشن کو اکاؤنٹ کرتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر یہ جو ڈیپریویشن ہے یہ نمبر 1 لوور کلاس کے اندر ڈیپریویشن. اور مزید ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 66.7% عورتیں رورل ایریاز میں رہتی ہیں، اور مگر ڈیپریویشن کے حوالے سے یہ پرسنٹیج جو ہے تقریباً 80% ہے. یعنی 80% وہ عورتیں جو ڈپرائیوڈ ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک دیہاتی عورت ہیں تو آپ کے بہت ہائی چانسز ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں مل رہی. اور کون سے ایتھنک گروپس ہیں جو کہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں اس چیز میں؟ سندھی، سرائکی اور پشتون، اور بلوچ بھی اس میں شامل ہیں، مگر یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر بلوچستان کے حوالے سے اعداد و شمار بہت کم ملتے ہیں، اور جو ملتے ہیں وہ بہت اسکیچی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت کلیئرلی ان کو مینشن نہیں کیا، مگر میں نے باقی رپورٹس پڑھی ہیں تو یہ بڑا کلیئر ہے. مزید ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 79.8% یعنی تقریباً 80% عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس کلین کوکنگ فیول نہیں ہے. یعنی کہ وہ ایسی چیزوں سے کھانا پکا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کھانے کے اندر جراثیم پیدا ہو رہے ہیں. 25% عورتیں پاکستان کے اندر ایسی ہیں جن کے پاس سینیٹیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس بیسک بنیادی ٹوائلٹس نہیں ہیں. 7% ایسی عورتیں ہیں جو کہ 30 منٹ سے زیادہ فاصلے پر رہتی ہیں، چل کے جانے کے فاصلے پر رہتی ہیں کسی بھی پانی کے سورس سے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس کے بغیر انسان کو ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. ان کو 7% ایسی عورتیں آج بھی پاکستان کے اندر ہیں، گھرانے ایسے ہیں جن کو 30 منٹ سے زیادہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ چل کے دور جانا پڑتا ہے صرف پانی حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بڑا یونیک اسٹیٹسٹک ہے جو کہ شاید فیمنسٹ بھی سن کے بڑے حیران و پریشان ہو جائیں، اور وہ ہے اوور آل امپلائمنٹ کے حوالے سے. اور وہ یہ ہے کہ جو امیر ترین طبقہ ہے اس کے اندر زیادہ عورتوں کی ان امپلائمنٹ ہے. یعنی تقریباً 86.8% جو ٹاپ کوئنٹائل ہے اس کے اندر عورتوں کی ان امپلائمنٹ ہے، اور جو غریب طبقہ ہے اس کے اندر 53.3% جو ہے وہ ان امپلائمنٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے سبق کیا ہم لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ جو امپلائمنٹ کا شعبہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کام کرنے جا رہی ہیں نہیں کرنے جا رہی، یہ اکثر مزدور خواتین ہیں جو کام کرنے جا رہی ہیں. اور جیسے ہی مزدور طبقے میں سے جو ہے کوئی خاتون یا کوئی خاندان مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فیصلہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اب ہماری خاتون، گھر کی خاتون جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. یہ اور بھی اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ ورکنگ کلاس جو ہے ان کی عورتیں کام کرتی ہیں، اور اکثر مڈل کلاس میں اور اپر مڈل کلاس کی عورتیں جو ہیں وہ پریفر کرتی ہیں، اور ان کے خاندان بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ کام نہ کریں. اچھا جی، اگلے موضوع پہ چلتے ہیں، وہ ہے چائلڈ میرج کا موضوع، یعنی کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی. اس میں ہمیں اعداد و شمار یہ ملتے ہیں کہ امیر طبقے میں تقریباً 1/4 عورتیں 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کر لیتی ہیں، مگر غریب طبقے میں 63% عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کر لیتی ہیں. نیشنل ایوریج ہے 40%، اور جو پور رورل ہاؤس ہولڈز ہے اس میں ایوریج ہے 58%، اور جو موسٹ ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں سوسائٹی کے، یعنی کہ غریب ترین طبقہ جو ہے اس میں ایوریج ہے 62.7%، یعنی کہ انتہائی اونچی ایوریج ہے. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چائلڈ میرج کی سچویشن جو ہے پاکستان میں وہ بہت ہی خراب ہے. آگے آتے ہیں ایجوکیشن پہ. ہر بندہ کہتا ہے کہ عورت کو تعلیم دینے کا حق ہے، اسلامک پارٹیز بھی کہتی ہیں کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کوئی، میرے خیال ہے آپ پاکستان میں کم ہی لوگ رہ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں تعلیم حاصل کرنے کی. ہر بندہ کہتا ہے. اینڈ یٹ پاکستان میں ہیز دا لارجسٹ ڈسپیرٹی ان ٹرمز آف ایجوکیشن. یعنی باقی چیزوں کے اندر، ہیلتھ کیئر، چائلڈ میرج کے اندر حالات تو بہت خراب ہیں، مگر سب سے زیادہ اگر حالات خراب ہیں تو وہ ایجوکیشن ہے. حالانکہ یہ سب سے کم کنٹروورشل بات ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے، مردوں کے برابر تعلیم دینی چاہیے. ہر بندہ کہتا ہے کہ جی پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھی لکھی اولاد ہوگی، مگر یٹ ایسا نہیں ہے پاکستان میں. اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 74% have an average of less than 6 years of education. 74% عورتیں، یعنی کہ تین چوتھائی عورتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے پاس 6 سال بنیادی تعلیم بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، 3/4 women. اور رورل ایریاز میں یہ اسٹیٹسٹک ہمیں بتاتا ہے کہ 98.8% عورتوں کو جو ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے. دے لیک ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن. اور ایون جو امیر رچ اربن ایریاز وغیرہ ہیں اس میں بھی 29 آلموسٹ 30% عورتیں جو ہیں ان کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے.
یہ تو حیران کن اسٹیٹسٹک ہے. مطلب یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس پہ کوئی بھی بندہ ریزسٹ نہیں کرتا کہ عورتوں کو جو ہے تعلیم ہونی چاہیے, مگر ایسا نہیں ہے. کتنی بڑی جینڈر ڈسپیرٹی ہے, آپ خود سوچیں. ہیلتھ کیئر پہ آتے ہیں. ریچسٹ اربن کلاسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ 13.4% عورتوں کے پاس ایکسیس ٹو بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہے, 13 سے زیادہ فیصد. اور غریب دیہاتی عورتوں کی 70% سے زیادہ عورتوں کے پاس ایکسیس ٹو بیسک ہیلتھ کیئر نہیں. اور نیشنل ایوریج کیا ہے آپ کی 47.7%, یعنی کہ آدھی پاکستان کی عورتوں کے پاس ایکسیس ٹو بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو اسٹیٹس بتایا, یہ اس طرح میجر کیا جاتا ہے کہ جب آپ ڈلیوری کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی اسکلڈ اٹینڈنٹ ہے ایٹ برتھ جو آپ کو ڈلیوری میں مدد کرتا ہے یا نہیں. آدھی پاکستان کی ڈلیوریز جو ہیں وہ وداؤٹ اے اسکلڈ اٹینڈنٹ ہوتی ہے. مطلب ہے کوئی عورت نہیں ہے, جو کوئی نرس نہیں ہے جو کہ اس ماں کا خیال رکھ رہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہیوج اسٹیٹسٹک ہے. کیا کیا گورنمنٹ نے, ہماری حکومت نے, ہمارے حکمران طبقے نے کیا فنڈنگ کی ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کیا جائے, کہ ہمارے پاس سفیشینٹ یہ لوگ ہوں. تو پوسٹروں پہ تو ہم چیخ لیں گے, اور میں بھی بات کروں گا پوسٹروں پہ, مگر اس پہ بھی تو تھوڑا سا چیخنے کی ضرورت ہے نا, کہ بھئی ہمارے بچے کن حالات کے اندر پیدا ہو رہے ہیں, پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ کن حالات کے اندر. اور اسی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انفنٹ مورٹیلٹی بھی بہت ہائی ہوتی ہے, اور مٹرنل مورٹیلٹی بھی بہت ہائی. بہت سارے بچے مر جاتے ہیں چائلڈ برتھ میں, بہت ساری مائیں مر جاتی ہیں چائلڈ برتھ میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹسٹک کیا کہ عمر 15 سال سے 48 سال کی عمر کے درمیان کی جو عورتیں ہیں, ان کی 48.1%, یعنی تقریباً ان کی آدھی فیصد عورتوں کے پاس کسی قسم کی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس قسم کی ہیلتھ کیئر کے لیے جانا چاہتی ہیں, کس قسم کی ہیلتھ کیئر ان کو چاہیے, کس قسم کی ہیلتھ کیئر نہیں چاہیے. اندازہ کر سکتے ہیں آپ. یعنی پاکستان کی آدھی عورتوں کو کوئی یہ اپرچونٹی نہیں ہے, کوئی ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کا خیال رکھنا چاہتی ہیں تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں, کب جائیں, کیوں جائیں, کیسے جائیں. یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہیں. اٹ از ریئلی شاکنگ. اور اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں بائی لوکیشن کہ یہ کہاں پہ ہے, تو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سے ہائیسٹ جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ ہمیں غریبوں میں ملتی ہے, اور پھر اس کے بعد ریجنلی یہ ہمیں خیبر پختونخوا میں ملتی ہے, اور اس کے بعد سندھیوں میں ملتی ہے, اس کے بعد سرائکیوں میں, پھر پنجابیوں میں, اور آخر میں سب سے جو اس معاملے میں ٹھیک ہیں وہ اردو اسپیکنگ لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پشتون دیہاتی عورتوں کی جو شرح ہے جو کہ اس بنیادی حق سے, اختیار سے ڈپرائیوڈ ہے, وہ سب سے زیادہ اونچی ہے. آخری چیز پر پہنچتے ہیں, امپلائمنٹ اور فوڈ اور واٹر اور اربن سلمز, پاورٹی وغیرہ, اس پہ آتے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا کتنی روٹی کپڑا مکان کی کسی زمانے میں پیپلز پارٹی نے بات کی تھی, کتنی اہم بنیادی چیز ہے. اگر روٹی نہیں جو بندہ کھائے گا وہ زندہ کیسے رہے گا, باقی کام تو دور کی بات. تو یونائٹڈ نیشنز ہمیں یہ بتاتا ہے, پاکستانیوں کے اعداد و شمار پہ ہی یونائٹڈ نیشنز یہ چیزیں اکٹھی کرتا ہے. بائی دی وے یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے, کسی این جی او کے اعداد و شمار نہیں ہوتے. یہ حکومت خود اعداد و شمار اکٹھی کرتی ہے اور پھر یونائٹڈ نیشنز ان کو اسٹڈی کرتا ہے. تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب فوڈ انسیکیورٹی از اے اسٹیگرنگ 11% ہائر دین امنگس مین, یعنی 11% عورتیں مردوں کے بنسبت زیادہ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. آپ سوچیں یہ حالات ہیں کہ میں آپ کو اب اور کیا کہہ سکتا ہوں, بس آپ چھوڑیں اس بات کو. ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر کو ہم دیکھتے ہیں, جو رورل ہاؤس ہولڈس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف 32% ہے, اور اربن ہاؤس ہولڈس میں 42% ہے, یعنی 41% ہے. یعنی اربن ہاؤس ہولڈس میں 41% کے پاس صاف پینے کا پانی, 60% کے پاس نہیں ہے, اور رورل ہاؤس ہولڈس میں 32% کے پاس ہے, 70 تقریباً فیصد کے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ جو کھانا ہے اور جو خوراک آپ کو مل رہی ہے, آب و ہوا آپ کو مل رہی, اس سے ظاہری بات ہے آپ کے جسم پہ فرق پڑتا ہے, آپ کی ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز ایک اسٹیٹسٹک بناتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں BMI. BMI کا مطلب ہے باڈی میس انڈیکس. یار فکر نہیں کرو, پوسٹر کے بارے میں بھی بات کروں گا, پہلے ذرا BMI کے بارے میں بات کریں. تو BMI کا مطلب ہے باڈی میس انڈیکس, اور یہ اس طرح کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کا ویٹ لیتے ہیں کلو گرامز میں, اور پھر اس ویٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی دا اسکوائر آف دیئر ہائٹ. جتنے آپ لمبے ہیں اسی کے حساب سے آپ کو اتنا ہی چوڑا ہونا چاہیے, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ لمبے ہیں اور آپ بہت ہی سکڑے ہیں تو BMI جب لو ہوتا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ انڈر ویٹ ہیں, آپ جو ہے نا آپ کو خوراک کم مل رہی ہے, آپ کانگڑی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طبقاتی مسئلہ ہے. اگر عورتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو امیر ترین عورتیں اس کے اندر جو یہ
اسٹیٹسٹک آتا ہے وہ 4.0 آتا ہے. پھر اس کے بعد جو نیشنل ایگریگیٹ ہے وہ 13.3 ہے. پھر اس کے بعد جو ویمن ان پورس رورل ہاؤس ہولڈز ہے وہ 26.2 ہے. اور اس کے بعد جو موسٹ ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہے وہ 40.6. اور جو ذمہ داری ہے کہ پانی خاندان کے لیے اکٹھا کرنا ہے اس میں 80% ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ عورتوں پر ہی پہنچتی ہے. آئیے ذرا دوبارہ لو بی ایم آئی انڈیکس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ سب سے زیادہ لو ہے, کہاں پہ سب سے زیادہ ایسی خواتین ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا. سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج ورکنگ کلاس رورل سندھی عورتوں کی ہے کہ جن کو کہ سب سے زیادہ ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, جو کہ جن کا بہت لو باڈی میس انڈیکس ہے. پھر ہم اربن ایریاز کی طرف جاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جو فیمیل پاپولیشن ہے ہمارے شہروں کی, اس میں سے 70% فیمیل پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے سلمز کے اندر رہتی ہے. یعنی کہ ایسی جگہوں کے اندر جہاں پہ ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر نہ ہو, جہاں پہ سینیٹیشن فیسلٹیز نہ ہوں, جہاں پہ ایسی ہاؤسنگ نہ ہو جس کو ہم پکا مکان کہتے ہیں, ایسا مکان ہو جو کہ آرام سے گر سکتا ہے, ڈیوریبل ہاؤسنگ نہ ہو, جہاں پہ سفیشینٹ لیونگ ایریا نہیں ہے, یا ایک کمرہ 9 لوگ رہ رہے ہیں. تو 70% اربن ایریاز کی عورتیں ایسی جگہوں میں رہ رہی ہیں, آپ اندازہ کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی کا ایک گلوبل میپ ہم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ -10 سے +15 تک سکیل جاتا ہے. اور جو ملک جو ہیں گرے کے اندر ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹا نہیں ہے. جو یلو کے اندر ہیں جس طرح چائنا اور کینیڈا وہ یعنی کہ ٹھیک کر رہے ہیں, یا آسٹریلیا. اور پاکستان کا آپ رنگ دیکھیں کہ اتنا ڈارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں بہت ہائی لیول آف فوڈ انسیکیورٹی ہے. اب اگر حکومت یا ملک یا خواتین کی تحریک یا آپ نے اور میں نے, ہم سب کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو حل کرنا ہے اور واقعی پاکستان کے اندر خواتین کو برابر کا شہری بنانا ہے, تو ہمیں کن ایریاز پہ فوکس کرنا پڑے گا؟ اچھا سوال ہے نا. پہلے کن ایریاز پہ فوکس کرنا پڑے گا؟ اب آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ایک بڑا دائرہ ہے, اور اس بڑے دائرے کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے سب سے اوپر لو بی ایم آئی. پھر لکھا ہوا ہے نو سے ان اون ہیلتھ, نو اسکلڈ اٹینڈنٹس ایٹ برتھ, کوئی مائی نہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے, 6 اور لیس ایئرز آف ایجوکیشن. اس کے بعد لکھا ہے چائلڈ میرجز, نو بیسک واٹر سپلائی, نو بیسک سینیٹیشن فیسلٹیز. اس کے بعد لکھا ہے نو کلین کوکنگ فیول, اور پھر لکھا ہے ناٹ کرنٹلی امپلائڈ, اور پھر آخر میں اوور کراؤڈڈ ہاؤسنگ. یعنی یہ وہ مختلف گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے. اور اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب اس میں بہت ساری لائنیں بنی ہوئی ہیں اور تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے, مگر فی الحال آپ ڈاٹڈ لائنس کو جو ہے نا بھول جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈارک ایریا ہے اگر وہ کہیں پر بھی اس دائرے کی حدود کو چھو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایسا معاملہ ہے جو کہ انتہائی شدید ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 4 معاملات ہیں جو سب سے زیادہ شدید ہیں. نمبر 1 ہے میرے سامنے جو اسٹیٹسٹکس پڑھیں اس کے حساب سے اوور کراؤڈڈ ہاؤسنگ. عورتوں کے پاس, عورتیں جن جگہوں میں رہ رہی ہیں, جن اربن اور رورل سلمز میں رہ رہی ہیں, جن قسم کے گھروں میں رہ رہی ہیں, وہاں پہ وہ اوور کراؤڈڈ ہیں. ان کے پاس سفیشینٹ اسپیس ہی نہیں ہے اپنے پرائیویٹ نجی معاملات ہینڈل کرنے کے لیے, اپنی آرام کرنے کے لیے, اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے. یہ کوئی صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میرا موزہ کہاں ہے اور تمہارا دوپٹہ کہاں ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے کہ جہاں اوور کراؤڈڈ ہاؤسنگ ہوتی ہے وہاں پہ بہت سیریس ہیلتھ کے پرابلمز ہوتے ہیں. کلین ایکسیس, سینیٹیشن, ڈرنکنگ واٹر, کوکنگ وغیرہ سب چیزیں پرابلمیٹک بن جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اور لیس ایئرز ایجوکیشن کا اسٹیٹسٹک بہت ہی زیادہ ہائی ہے. یعنی کہ ایجوکیشن کے اندر جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنے اس اعداد و شمار کو امپروو نہیں کر سکیں گے, اور کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ان کے پاس تمام حقوق ہیں, جی بڑی برابر ہیں. بھئی آپ بیسک ایجوکیشن میں ہی نہیں معاملہ ٹھیک کر پا رہے. اس کے بعد اگلا اسٹیٹسٹک ہے ناٹ کرنٹلی امپلائڈ, یعنی کہ عورتوں کو نوکریاں نہیں ملتی, اور انفیکٹ ہمارا جو لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو ہے خواتین کا وہ صرف 10% ہے. یعنی 9 آؤٹ آف 10 عورتیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی, صرف ایک عورت جو ہے وہ کام کر رہی. کام نہ کرنے سے میری مطلب یہ ہے کہ اس کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی. گھر میں تو وہ کام کر رہی ہے, وہ صبح سے لے کے رات تک محنت کر رہی ہے, بھانڈے دھو رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, بچوں کا خیال رکھ رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, کیا نام ہے, اپنی ساس کا خیال رکھ رہی ہے, اپنے جو بھی ایکسٹینڈڈ فیملی اس کا خیال رکھ رہی ہے, دن رات وہ محنت اپنی کر رہی ہے. مگر اس کے پاس کوئی ایسی امپلائمنٹ نہیں ہے جس سے کہ اس کو آمدنی ملے, اس کی اپنی آمدنی.
صرف 10% عورتیں جو پاکستان کے اندر ہیں جو ایسی شعبوں کے اندر کام کرتی ہیں جہاں سے ان کو آمدنی مل سکتی. یہ بہت لو ہے. اور بائی دا وے اسی کی لو ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو جینڈر پیرٹی انڈیکس ہے GPI وہ دنیا میں سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے, کبھی تھرڈ لاسٹ ہوتا ہے, کبھی فورتھ لاسٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشیو بہت ہی برا ہے, بہت ہی برا ہے. اور آخر میں جو چوتھی مین چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے جناب کہ نو کلین کوکنگ فیول. صاف فیول ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ عورتوں کے پاس کہ وہ اپنا کھانا صاف طریقے سے پکا سکیں. تو ہاں یار پوسٹروں کے بارے میں بات کروں گا, مگر اب دیکھیں نا ویلاگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا ہے اور لوگوں کا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے میں اب اگلے ویلاگ میں پوسٹروں کے بارے میں بات کروں گا. اس ویلاگ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ میں نے عامر لیاقت صاحب کی بات پہ تفتیش اور تحقیق کر لی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی فضول وقت اپنا مزید ضائع کریں مرد مارچ پہ یا اس چیز پہ کہ جی انہوں نے کیسے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے, ہمیں اپنا سارا وقت اس چیز پہ لگانا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان مسائل کو پاکستان کے اندر حل کر سکتے ہیں اور خواتین کے لیے ایک ایسی زندگی فراہم کر سکتے ہیں, خاص طور پہ مزدور خواتین کے لیے, دیہاتی خواتین کے لیے, غریب گھرانے کی خواتین کے لیے ایسی زندگی فراہم کر سکیں کہ جس کے اندر ایک انسانوں والی زندگی تو ہو, ایک غلاموں والی زندگی کے بجائے ایک بنیادی ضروریات مکمل ہوں, اور تاکہ ان کو وہ ڈگنیٹی ملے جو کہ ایک انسان ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے.